میں ہوں سلمان رشید، ایک مسافر کی دنیا کا وہی پرانا مسافر، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آج پھر ہم بلوچستان چلتے ہیں اور مغربی بلوچستان کا جو علاقہ چاغے کا ہے وہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہاں اژدہوں کی اور پہنچے ہوئے بزرگوں کی داستان ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے میری وہاں اس ریک میں لگی ہوئی ہے، جی پی ٹیٹ۔ جی پی سے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ٹیٹ اس آدمی کا سرنیم تھا۔ تو جی پی ٹیٹ ایک سرویئر تھا، جیولوجسٹ تھا۔ وہ 1898 میں جو باؤنڈری کمیشن بنی جس کا انچارج ہنری میک موہن تھا، اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور انہوں نے 4 سال کے عرصے میں یہ جو بارڈر ہے بلوچستان کا، اس کے شمال میں افغانستان اور پھر ایران کے ساتھ ملتا ہوا، یہ آپ اگر بلوچستان کے نقشے کی تصویر دیکھیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو یہ جو بارڈر ہے یہ ہنری میک موہن کی باؤنڈری کمیشن نے ان 4 سال میں بنایا، 1898 سے لے کے 1902 کی سردیوں میں۔ ٹیٹ نے 2 کتابیں لکھی، ایک تو سیستان ہے اس کی کتاب، بہت ہی دلچسپ، جس میں کہ یہاں کے آرکیولوجیکل جو ہے فائنڈز، آثار قدیمہ کی جو دریافت اس نے کیے اس کے بارے میں ہے۔ اور جو دوسری کتاب ہے دی فرنٹیئرز آف بلوچستان، وہ بھی بہت دلچسپ کتاب ہے۔ تو فرنٹیئرز آف بلوچستان میں آپ کو جیوگرافی بھی پتہ چلتی ہے، موسمی حالات بھی پتہ چلتے ہیں، اور آپ کا بھلا ہو جائے تاریخ بھی تھوڑی بہت پتہ چلتی ہے۔ تو ٹیٹ کہتا ہے کہ جناب دالبندین کے شمال مغرب میں تقریباً ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ ایک مزار ہے پیر بلانوش کا، اور اگر آپ فارسی دیکھیں، اور چونکہ جو اپنی بلوچی ہے زبان وہ فارسی سے ڈرائیو ہوئی ہے، بہت ملتی ہے فارسی کے ساتھ، تو بلانوش کا مطلب ہے بلائیں کھانے والا۔ تو ٹیٹ کہتا ہے کہ یہ پیر بلانوش کی داستان یہ جو لوگ سنا رہے ہیں، اب ٹیٹ کی کتاب یاد رہے کہ 1902 میں اس نے لکھی اور شاید 1903 میں شائع ہوئی برطانیہ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو پیر بلانوش کی داستان ہے وہ یوں ہے کہ یہاں پہ ایک سبز رنگ کا اژدہا رہتا تھا اس علاقے میں چاغئی کے، اور وہ روزانہ ایک دانہ انسان جو ہے نا اس کو کھایا کرتا تھا۔ تو ایک دن کوئی کسی بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کو بندہ بیٹھا رو پیٹ رہا ہے کہ جی آج میری باری، آج اژدہا نے مجھے آ کے کھانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو تم گھر چلو، میں اس اژدہا کو دیکھتا ہوں۔ تو اس نے وہ اژدہا کو مار دیا، اور وہ چونکہ وہ اژدہا تو ایک بلا تھی تو وہ بلا نوش بن گیا اور وہ یہاں دفن ہو گیا۔ اچھا، ٹیٹ نے کہا کہ جناب بالکل یہی داستان سینٹ جارج کی ہے جو کہ برطانیہ میں ایک مشہور ہے ڈریگن سلیئر کے طور پہ، یعنی وہ وہاں پہ اژدہا مارتا تھا، ہمارے یہاں پیر بلانوش نے اژدہا مار دیا۔ تو کتاب پڑھنے کے بعد مجھے ہوا کہ میں بھی جا کے دیکھوں یہ جگہ اور یہ مزار۔ تو وہاں میں پہنچ گیا، اور پہلے تو چاغے کے نام کے اوپر بڑا دلچسپی ہے کیونکہ اس کا ذکر میں آگے بھی چل کے کروں گا تھوڑا سا۔ چاہ کہتے ہیں فارسی میں اور بلوچی میں کنویں کو، چاغے کا مطلب ہے بہت سارے کنویں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں وہاں بہت سارے کنویں ہوں گے، اور وہ اس لیے کہ 11 کنواں کھود نہیں سکتے، زمین اس قسم کی ہے، تو کم گہرے کنویں انہوں نے کھودے ہوئے تھے، اور کچھ چند 2 درجن 1 درجن کچھ کھود لیے ہوں گے، تو چاغے جگہ کا نام پڑ گیا۔ اچھا، میں جو وہاں دیکھنے گیا تو ایک آپ عجیب
بالکل بلیک سے ریگستان کے اندر سے گزرتے ہیں جہاں کالی کالی چٹانیں، کالے پتھر بکھرے پڑے ہیں زمین پہ، ایسے کہ جیسے کوئی آتش فشاں کبھی پھٹا ہو اور وہ سارے اس میں سے جو جلی ہوئی راکھ اور جلے ہوئے پتھر تھے وہ نکل کے یہاں زمین پہ پڑے ہیں. بالکل بے آب و گیا ریگستان ہے. چاغے سے آپ دال بندین سے چاغے کو جاتے ہیں، چاغے کی جو آبادی ہے، اور پھر تھوڑا پہلے چاغے سے آپ بائیں ہاتھ یعنی مغرب کی طرف مڑ جاتے ہیں پیر بلانوش تک پہنچنے کے لیے. تو رستہ بہت ہی اس طرح کا بے آب و گیا سا رستہ ہے. اچھا، اس ریگستان سے آپ ذرا آگے گزرتے ہیں تو یکا یک ایک سرسبز سا علاقہ آ جاتا ہے، ہریاول ہے، سرکنڈے اگے ہوئے ہیں. ایک طرف چھوٹی سی ایک ندی گزر رہی ہے، اس کی ایک طرف کوئی تھوڑی سی انہوں نے کھیتیاں سی بھی بنائی ہوئی ہیں، اس میں کچھ سبزی لگی ہوئی ہے، کھجور کے درخت ہیں، اور جنرلی ایک ذرا بہتر جگہ آپ کو دکھ رہی ہے. اور وہاں پہ جیسے کہ ہنزا اور شمشال کے اندر وہ اپنی بھیڑ بکری بند کرنے کے لیے وہ بناتے ہیں نا چار دیواریاں سی پتھروں کی، تو یہاں پہ بھی وہ چار دیواریاں سی بنی ہوئی ہیں کافی ساری، اور وہ عام پتھر کی نہیں ہیں، وہ اس کی سنگ مرمر کی ہیں، اونکس کی، رنگین اونکس سنگ مرمر جو ہے ہرا اور براؤن رنگ کا، جس کو انگریزی میں سرپنٹائن کہتے ہیں، اس پتھر کی وہ بنی ہوئی ہیں. اور جھنڈوں کے ڈنڈے کھڑے ہیں کوئی 1.5 درجن کے قریب، جن پہ نیلے پیلے لال جھنڈے لہرا رہے ہیں. بڑا ماحول ہے وہاں پہ. اچھا، وہاں جو سب سے بڑا جو احاطہ ہے جس میں ذرا زیادہ قبریں ہیں، سب سے بڑی قبر ظاہر ہے بلانوش کی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو یہ قبر کا رکھوالا ہے وہ اس پورے قبرستان کا، یہ صاحب ہیں جن کی آپ تصویر اب دیکھ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب میں بلانوش کی اولادوں میں سے ہوں، اور یہ اب آپ کو اندر لے جاتے ہیں تو آپ یہ کتبہ پڑھ سکتے ہیں. اس کتبے پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جو ہیں وہ سن 900 ہجری کے اندر مکران سے یہاں تشریف لائے، کیونکہ یہاں پہ مصیبت بڑی تھی، تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے یہ آئے. اب 900 ہجری جو ہے نا وہ بنتا ہے 1497-98 کے لگ بھگ. یہ بھی کہتے ہیں، یہ بڑے میاں کی تصویر آپ کو دکھائی ہے جو اس کی اولادوں میں سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو حضرت تھے بلانوش صاحب، یہ حضرت عبد القادر جیلانی کے نواسے تھے. اب عبد القادر جیلانی فوت ہوئے 1158 میں، تو نواسا کتنا کو لمبا جیا ہوگا کہ 100 سال کے اندر اندر نواسا فوت ہو گیا ہوگا. ادھر جناب وہ 1158 میں فوت ہوئے، نواسا جو ہے وہ 1498 تک زندہ ہے، یعنی 300-400 سال کا نواسا. یہ وہی ہے جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لوگ 150-200 سال کی عمریں اپنی کیسے کرتے ہیں، یعنی یہ پیور فکشنل ہے. اور اگر آپ اس تختی پہ جو وہاں قبر کے اوپر لگی ہوئی ہے اس پہ غور کریں، ہم آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں، نیچلی لائن پہ لکھا ہوا ہے سن 1958 کسی سنجرانی صاحب نے لگوائی ہے کہ یہ جب دل کیا، یہ جیسے ہم یہاں پہ شجرے بناتے ہیں اسی طرح سے کہ شجرہ میں نے اپنے آپ کو حضرت علی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو جو بھی پہلا شجرہ تھا جس میں میں کسی ہندو کی اولاد تھا وہ پھاڑ کے میں ایک نیا لکھوں گا جس میں میں حضرت علی کی اولادوں میں سے بن جاؤں گا. تو یہاں پہ بھی یہ واضح لگتا ہے کہ یہ نئی پھٹی ہے، بالکل یہ نئی تختی لگائی ہوئی ہے کہ یہ کسی بھی وقت لکھ کے تو اس کو 900 ہجری کے اندر مکران سے یہاں امپورٹ کر لیا اور مصیبت رفع کرنے کے لیے. اچھا، اب مصیبت کیا تھی؟ جی پی ٹیٹ جو کہ 1902 میں اپنی کتاب لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ ہرے رنگ کا ایک اژدہا تھا جس کو مارنے کے لیے بلانوش آیا تھا. 2007 میں جب میں وہاں جاتا ہوں تو داستان یک لخت ہی بدل چکی ہوئی ہے، پوری کی پوری داستان بدل گئی ہے. اب کہانی کیا ہے کہ جناب یہاں یہ بابا جو مجھے بتا رہا تھا، یہ بابا، آپ اگر دوبارہ اس کی تصویر دیکھنا چاہیں تو یہ جو اپنے آپ کو اس کی اولاد کہتا ہے، یہ اس کے لفظ ہیں. میں حیران ہو گیا تھا یہ لفظ اس کے منہ سے سن کے کہ جناب یہاں پہ روسی صدر سجادین
روسی صدر کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے. سجادین، میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی روسی سیاستدان سے یا کسی افغان سے ملانے کی کوشش کروں، لیکن سجادین نزدیک ترین جو پہنچتا تھا وہ اسٹالن کے پہنچتا تھا. اس کو بھی بگاڑ کے اسٹالین بنائیں تو شاید سجادین بن جائے، لیکن روسی صدر کا لفظ استعمال کرتا تھا بابا. کہ جی روسی صدر جو تھا سجادین، وہ بڑا خراب آدمی تھا، اور وہ یہاں پر روزانہ ایک کنواری لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا تھا زبردستی. اور ہم یہاں کے لوگ جو تھے ہم بہت تنگ تھے، تو ہمارے یہاں سے ایک آدمی جس کا نام محمد تھا، وہ مکران میں گیا، کیونکہ اس نے مکران میں سن رہا ہوا تھا کہ وہاں پہ یہ بلانوش صاحب رہتے ہیں جو کہ ہر چیز کا علاج کر دیتے ہیں. تو ان کو بلا کے لایا، اور بلانوش جو تھے ان کے پاس تو بڑی جادوئی طاقتیں تھیں. یہ جیسے یہاں پہ آئے، سجادین نے ان کو آتے ہوئے اکیلا دیکھا تو وہ اپنی پوری فوج سمیت ان کے اوپر چڑھ دوڑا، اور انہوں نے اپنی جادوئی طاقت سے ان سب کو مفلوج کر دیا. وہ جس نے کوئی تلوار اٹھائی اس کا ہاتھ یہیں رکا کا رکا رہ گیا وہ، اور پھر تہس نہس کر دیا. روسی صدر سجادین کو بھی مار دیا، اور وہ ساری فوج اس کی فنا کر دی. اور پھر یہ یہیں پہ رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ اس میں کسی وقت چلے گئے دنیا سے. یہ ایک بہت ہی کمال کی اینتھروپولوجیکل سٹڈی ہے. آپ اگر غور کریں تو اژدہا کی کہانی 1902 میں تھی. پھر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں سے افغانستان سے مہاجرین آئے، بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہو کے ادھر چاغے میں بھی آ کے رہے. ان کے چاغے کے پاس بھی ان کے جو پرانے گھر ہیں، اب تو خیر واپس چلے گئے ہوئے تھے 2007 میں، تو وہ ویران آبادیاں ان کی پڑی ہوئی تھیں وہاں پہ. تو انہوں نے آ کے سنائی ہوں گی داستانیں کہ جی روسی کافر ہیں. وہ بابا بھی کہتا تھا وہ روسی کافر تھا، وہ کافر تھا. تو وہ آ کے انہوں نے داستانیں سنائیں. تو وہ جو کفر کی اور ظلم کی داستانیں روسیوں کی سنی انہوں نے مہاجروں سے جو وہاں سے ڈسپلیس ہو کے آ رہے تھے، اس کہانیوں سے اتنے متاثر ہوئے یہ لوگ کہ وہ جو اژدہا والی کہانی تھی وہ گم آ گئی. اور روسی صدر سن 900 ہجری میں یعنی 1498 میں بھی ایجاد ہو گیا، اور اس کا نام سجادین تھا، اور اس کے ساتھ جادوئی طاقت کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، اور پھر اس کو یہاں سے قتل و غارت ہوئی اور وہ مرا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کہانی بنتی کیسے ہے، کیسے کہانی ٹرانسفارم ہوتی ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ چاغے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنویں تھے، اور جو 1906 کا گیزٹیئر ہے چاغے ضلع کا، وہ کہتا ہے کہ جی کسی یہاں پہ پہلے آ کے کوئی سید رہتے تھے. لیکن کسی ایک وقت میں یہ جو سنجرانی تھے، جن صاحب نے تختی بھی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ، یہ جو قبیلہ تھا بلوچ قبیلہ ہے، اور یہ سنجرانی یہاں پہ آئے اور انہوں نے بڑی قتل و غارت گری کر کے وہ سیدوں کو یہاں سے نکال دیا. یہ نہیں وہ بتاتا گیزٹیئر، سنی سنائی بات ہے. اب 1906 میں انگریز لکھ رہا تھا، کوئی کسی نے سنائی، اس نے وہ ریکارڈ کر لی، کوئی ثبوت تو تھا نہیں، کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ انہوں نے سنجرانیوں نے سیدوں کو یہاں سے مار کے نکال دیا. لڑائی ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ جگہ ایسی ہے کہ پانی نہیں ہے، بالکل خشک ہے، اور چاغے میں کنویں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے تھے. تو عین ممکن ہے کہ سنجرانی کبھی آئے ہوں، انہیں پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے سیدوں کو نکال دیا، تو کوئی ایک آدھا بچہ رہ گیا تو اس نے داستان ایجاد کر لی کہ یہ ہم اس قسم کی کہانی بنا لیں کہ ہمیں مزید نہ مارا پیٹا جائے. تو ایک تو یہ امکان ہے جو کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہی اصل داستان ہوئی ہوگی. لیکن کہانی بدلنا جو ہے وہ خوب ہے کہ روسی آئے تو وہ کہانی بدل گئی. اب سن 2021 کے اندر امریکہ لتر کھا کے افغانستان سے نکلا ہے، تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے چند سالوں میں روسی صدر سجادین کی جگہ کوئی
ٹرمپ یا ٹرمپٹ یا سٹرمپٹ نام کا صدر آ جائے گا، یا اوباما بھڑک اٹھے گا، یا کس قسم کی چیز ایجاد کی جائے گی، لیکن میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آج سے اگر آپ 20 سال بعد جائیں گے چاگئے میں پیر بلانوش کی قبر پہ تو کہانی بدلی ہو چکی ہوگی۔ آج کی کہانی ہماری یہی تھی۔